ان کے ہاں آپ کہہ لیں کہ جی 3 موقف پیدا ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ نبی اور امام برابر ہے، اور ایک یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ افضل ہے، لیکن زیادہ معروف یہ ہوا کہ امام جو ہے وہ نبی سے افضل ہے. حقانی بھی ہیں اور اسماعیلی بھی ہیں، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا الگ الگ؟ فلاسفیکلی جو ان کے ہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کو اگر بیان کریں تو حضرت ابو طالب امام مقیم تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت علی امام مستقر تھے. تو ابو طالب نے امام بنانا تھا حضرت علی کو، لیکن یہاں رسالت کی ضرورت پڑ گئی. اگر رسالت کی ضرورت نہ پڑتی اس موقع پہ تو پھر ڈائریکٹ حضرت ابو طالب کیا کرتے، حضرت علی کو امام بنا دیتے. قرآن میں تحریف ہوئی ہے تو لیکن ان کے بعض علماء وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا موقف نہیں ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہو، تو اس کے بارے میں صحیح بات کیا ہے کہ ان کا نظریہ ہے یہ تحریف والا یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سب ہماری جو بات چل رہی ہے نظریہ امامت کے اوپر، تو وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہم جو امام جعفر صادق رحمہ اللہ ہیں ان کے آپ نے بتایا تھا کہ آگے کچھ بیٹے ہیں، 8 بیٹے ہیں، تو ان میں سے کچھ بیٹوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا. 6 کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن 4 کے بارے میں تو کنفرم ہے، 2 صحیح کے ہے. بارے میں اختلاف ہے. صحیح ہے. تو جو پچھلا ایپیسوڈ ہے اس کی اگر آپ ایک سمری بتا دیں 2 منٹ میں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تاریخی اعتبار سے جو ہے وہ امامت کے نقطۂ نظر کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اہل تشیع کے یہاں امامت کا آغاز کیا جاتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر مرحلے پہ مطلب ایک امام کی جب اولاد جو ہے وہ امام بنتی ہے تو اہل تشیع میں ہمیں مختلف فرقے یا سپلٹنگ نظر آتی ہے. تو بہت ہی ارلی ایجز میں امام جعفر صادق علیہ الرحمہ ان کے اوپر جا کے، یعنی امام جعفر صادق جو ہے حضرت علی کے بعد حضرت حسن ہے، پھر حسین ہے، پھر زین العابدین ہے، پھر محمد الباقر ہیں، پھر جعفر صادق ہیں، 6 امام ہیں یہ، ٹھیک ہے، علیہم الرحمہ. تو اب یہاں پہ جا کے اتنی زیادہ سپلٹنگ ہو گئی کہ امام جعفر صادق کے 8 بیٹوں میں سے 6 امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں خود، یعنی ان کے بیٹے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر اختلاف یہ شروع ہو چکا تھا. اور اس پہ ہم نے جو بات کی تھی کہ اہل تشیع نے جو اس کو ایک رنگ دیا ہے، اور وہ رنگ جو ہے وہ 4 صدی ہجری میں جا کے دیا گیا. اس کے اوپر جو رنگ چڑھایا گیا امامت کے اوپر کہ اس کو ایک مذہبی یا آسمانی جو ہے وہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ کوئی منصوص امر تھا یا آسمانوں سے کوئی حکم آتا تھا کہ امام جو ہے وہ فلاں ہے. تو اگر ایسا تھا تو خود اہل بیت جو ہے وہ اس طرح سے کیوں آپس میں اختلاف کرتے رہے، ایک امام کے 6 بیٹے کیوں امامت کے دعوے دار؟ یعنی اگر یہ کوئی قطعی چیز تھی تو اس میں اتنا زیادہ اختلاف کیوں ہو رہا؟ ہاں، منصوص چیز نہیں تھی. ہم نے کہا تھا کہ اہل بیت کا یہ جو اختلاف ہوا ہے کہ ایک امام کے 6 بیٹے، 4 بیٹے جو امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو یہ اختلاف خود یہ ثابت کر رہا ہے کہ ان کے نزدیک یہ کوئی منصوص چیز نہیں تھی. یہ منصوص 4 صدی ہجری میں جا کے بنائی گئی. ٹھیک ہے، امامت کا جو کانسیپٹ اس میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں 4 صدی ہجری میں جا کے، وہاں جا کے یہ منصوص بنی ہے. شروع میں امامت کا کانسیپٹ تھا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ امامت جو ہے وہ اسی طرح کی تھی کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک سیادت کے معنی میں، ایک قیادت کے معنی میں، کہ جیسے کوئی لیڈر ہوتا ہے کسی قوم کا، تو وہ اس معنی میں تھا جسے ہم سیاسی یا پولیٹیکل لیڈرشپ کہہ سکتے ہیں، یا ہمارے ہاں جیسے کوئی خلافت کا کانسیپٹ ہے. یا ہم دیکھتے ہیں کہ عثمانیوں میں جب ایک خلیفہ چلا جاتا تھا تو اس کی اولاد میں جھگڑے شروع ہو جاتے تھے. مغلوں میں جب کوئی بادشاہ چلا جاتا تھا تو اس کی اولاد میں اس اقتدار کے لیے، اس حکومت کے لیے جھگڑے یا اختلافات ہمارے سامنے آتے تھے. تو اہل تشیع میں بھی اسی طرح کے اختلافات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جیسا کہ بادشاہوں میں، جیسا کہ خلفاء میں ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی اولادوں میں پیدا ہوتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس مرحلے پہ جا کے وہ ایسا نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کوئی منصوص چیز ہے، تو لیکن ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ سبھی لوگ اپنی امامت کے لیے وہ کوئی نہ کوئی نص جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، جس طرح کہ آپ نے بعض جو ہے وہ کوٹیشنز بتائی. پھر وہی ہم بات کر رہے ہیں کہ اصل میں یہ ساری جو نصوص ہیں یہ روایت کب ہو رہی ہیں؟ اوکے، صحیح ہے. یہ ساری نصوص روایت ہو رہی ہیں 4 صدی ہجری میں جا کے. صحیح. ٹھیک ہے، جب ایک خاص عقیدہ پہلے بن چکا تھا تو اب اس کے مطابق جو ہے وہ نصوص بیان کی گئی. نہیں تو جس طرح پہلے بھی مطلب میں نے یہ کوشچن کیا تھا، یعنی جس طرح ہمارے ہاں جرح و تعدیل کا سلسلہ ہے تو ان کے ہاں بھی تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا کرائیٹیریا. دیکھیے وہاں بھی جرح و تعدیل کا سلسلہ ہے. میجورٹی آف دی نصوص جیسے ہم نے کہا تھا کہ وہ تو مطلب ویسی جو ہے وہ ضعیف روایات ہیں اگر ہم اس کو اپنے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو. ٹھیک ہے،
لیکن اگر ان کے پرسپیکٹو میں بھی دیکھ لیں تو خود ان کی اپنی نصوص سے جس کو وہ بیان کر رہے ہیں یہی ثابت ہو رہا ہے، مطلب اس نصوص پہ بھی زیادہ محنت نہیں کی گئی۔ جب وہ نصوص بیان ہوئی ہیں، اب ظاہری بات ہے بیان تو ہوئی تھی کہ ایک پورے بلیف سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو جب آپ نے اس کو بیان کیا ہے اور وہ بلیف شروع سے نہیں چلا آ رہا، تو اب اس بیان کے اندر یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ آپ کیا بیان کر چکے ہیں۔ اب وہ نصوص خود آپ کے خلاف سب سے بڑی دلیل بن گئی ہیں، وہی نصوص ہی تو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کے ائمہ یہ نہیں سمجھتے تھے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ سارا اختلاف انہی نصوص سے ہی تو سامنے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب سب آگے چلتے ہیں۔ اچھا، آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے اسماعیلیہ، جو ایک بڑا فرقہ ہے اہل تشیع کا۔ آغا خانی اسماعیلی آپ نے نام سنا ہوگا، ایک کمیونٹی ہے خاص طور پہ نادرن ایریاز میں، اسکردو، گلگت بلتستان کی طرف جائیں تو بڑی تعداد میں یہ لوگ جو ہے وہ آباد ہیں۔ تو اسی طرح سے انڈیا کے اندر بھی اور ویلفیئر کا بھی کام ہے، آغا خان ہاسپٹل ہے ان کا، اور اسی طرح سے ایک ایجوکیشنل بورڈ ہے۔ ہم سب سٹارٹ میں جسٹ یہ بتا دیجیے گا، مطلب ہمارے ہاں آغا خانی بھی ہیں اور اسماعیلی بھی ہیں، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا الگ الگ ہیں؟ آغا خانی بیسیکلی اسماعیلیوں کی ایک شاخ ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، اسماعیلیوں کی پھر آگے کئی شاخیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان میں بوہرے بھی ہیں، صحیح، ہاں مطلب، اور ان میں جو ہے وہ آغا خانی بھی ہیں۔ اوکے، تو بیسیکلی بڑی جو ٹرم ہے نا وہ اسماعیلی ہے۔ ہم نے کہا نا سپلٹنگ پھر بہت زیادہ ہوئی ہے، صحیح ہے، یعنی فرقے میں سے پھر آگے فرقے نکلتے تھے، پھر اس میں سے آگے فرقے نکلتے تھے۔ تو ان کے نظریات کا آپس میں کتنا کو فرق ہے؟ بہت زیادہ، ہیل آف ڈفرنس۔ اوکے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہوا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ، کہ ہم نے کہا تھا کہ 4 بیٹوں کی تو امامت کا دعویٰ، یہ تو خود کتابیں بھری پڑی ہیں اہل تشیع کی۔ بعض کتابیں تو کہتی ہیں کہ 8 نہیں دعویٰ کیا تھا، بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے، ہم اس میں نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں سے اسماعیل، عبداللہ سب سے افتح، بڑے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ موسیٰ کاظم، اور چوتھے کون تھے؟ چوتھے جو ہے تھے وہ محمد تھے، اوکے، محمد الدیباج کے نام سے ان کا نام ملتا ہے، تو محمد بن جعفر الدیباج ان کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، نصوص کے مطابق تو اسماعیل کا حق بنتا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بڑے ہیں۔ اگر مطلب شیعہ نصوص کی بات کریں، مطلب ان کے ہاں جو پرنسپلز ہیں امامت کے، ٹھیک ہے، ہم اپنی بات نہیں کر رہے، ان کے حوالے سے، تو اس کے مطابق اگر آپ کمپیریزن کریں کہ ایک اثنا عشریہ کا موقف ہے اور ایک اسماعیلیہ کا موقف ہے، صحیح ہے، تو اسماعیلیہ کے موقف میں زیادہ جان ہے، کیونکہ وہ جو بڑے بیٹے ہیں ان کو امام سمجھتے ہیں، ان کے امام سمجھتے ہیں، اور نصوص یہی تھیں اہل تشیع کے ہاں کہ امامت بڑے بیٹے کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اب اس میں صرف مسئلہ یہ ہوا کہ اثنا عشریہ نے یہ بات کہی کہ جی جو بڑے بیٹے تھے نا اسماعیل، وہ والد کی حیات میں فوت ہو گئے۔ جب والد کی حیات میں ہی وہ فوت ہو گئے تو اس لیے امامت ان کو منتقل نہیں ہوئی، یعنی امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی زندگی میں ہی، زندگی میں ہی اوکے، جو ان کے بیٹے اسماعیل تھے وہ فوت ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب اسماعیلیہ کی جو میجورٹی ہے وہ اس کلیم کو مانتی ہی نہیں، اچھا، صحیح ہے، تو اب دونوں جو ہے نا اپنی اپنی تاریخ وفات بیان کرتے ہیں۔ اچھا، تو جو اسماعیلی ہیں وہ یہ نہیں مانتے کہ وہ فوت ہوئے تھے؟ یہ تو مانتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے تھے، یعنی ان کی زندگی، ان کی زندگی میں، یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، میجورٹی وہ یہی کہتے ہیں کہ جی وہ اپنے والد کے بعد فوت ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اب وہ جو واقعہ ہے کہ جو نصوص میں آیا ہے کہ جی یہ اپنے والد کی حیات میں فوت ہو گئے تھے، تو اس واقعے کی انٹرپریٹیشن اسماعیلی اور طرح سے کرتے ہیں اور اثنا عشریہ اور طرح سے کرتے ہیں۔ اچھا چلیں، 1 منٹ کے لیے ہم مان لیں کہ حضرت اسماعیل اپنے والد کی حیات میں فوت ہو گئے تھے، تو پھر بھی دوسرے نمبر پہ کون تھے؟ اس کے بعد عبداللہ افتح، عبداللہ افتح تھے، تو امامت ان کا حق تھی، امامت ان کا حق تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اثنا عشریہ ہیں ان کو مطلب اسماعیل سے یا عبداللہ افتح سے کیا ایشو تھا؟ ہاں، یہ اسماعیلی کس طرح سے بیان کرتے ہیں اس کو ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ذرا ہمارے سامنے جو ہے وہ نصوص ہیں، یہ وہ بنیادی کتاب ہے ہمارا اسماعیلی مذہب، یعنی اس کی حقیقت اور اس کا نظام کیا ہے، ڈاکٹر زاہد علی کی، اس کا پہلے بھی جو ہے وہ تذکرہ گزرا ہے۔ ٹھیک ہے،
اس کتاب میں یہ پیج نمبر 153 پہ یہ بات جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سیدنا ادریس فرماتے ہیں، یہ ان کے بڑے جو ہے وہ ائمہ میں سے ہیں، کہ سیدنا ادریس فرماتے ہیں کہ جب اسماعیل کی موت کا وقت قریب ہوا تو آپ نے اپنے والد جعفر صادق کو وصیت کی کہ آپ ان کے بیٹے محمد کے لیے ایک حجاب مستودع قائم کریں، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہارون نے موسیٰ کو وصیت کی تھی کہ وہ ان کے بیٹے کے لیے ایک کفیل مقرر کر دیں۔ پس موسیٰ نے یوشع بن نون کو ہارون کے بیٹے کے لیے ستر و حجاب مقرر کیا تاکہ ہارون کے بیٹے پوشیدہ رہیں اور یوشع بن نون ان کی قائم مقامی کریں۔ تو یہ بیسیکلی ایک حجاب کا کانسیپٹ انہوں نے دیا۔ تو یہ جو وصیت یعنی کہ یہاں پہ روایت میں آ رہا ہے وہ اسماعیل نے وصیت کی۔ اسماعیل جو ہیں ان کی موت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے والد جو تھے امام جعفر صادق ان سے کہا کہ آپ میرے بیٹے محمد کے لیے ایک حجاب مقرر کریں، یعنی اپنے پوتے کے لیے؟ اپنے پوتے کے لیے۔ اچھا، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں نا جو یہ کہتے ہیں کہ جی امامت جو ہے وہ محمد بن اسماعیل کو منتقل ہوئی۔ اوکے، صحیح ہے۔ اسماعیل کا حق تو تھی، ہاں ٹھیک ہے، اسماعیل کا حق تھی، ٹھیک ہے، ایک رائے ان میں یہ ہے کہ اسماعیل کا حق تھی کیونکہ وہ بڑے بیٹے تھے، لیکن اسماعیل فوت ہو گئے تو ان کا حق کس کو، مطلب انہوں نے وفات سے پہلے اپنے والد سے کہا کہ میرا اب یہ جو حق ہے وہ آپ کیا کریں، میرے بیٹے کو شفٹ کر دیں، میرے بیٹے کو شفٹ کر دیں، کیونکہ میں تو فوت ہو رہا ہوں، بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے حق میرا تھا، اب یہ میرا حق میرے بیٹے محمد کو آپ ٹرانسفر کر دیں۔ اب محمد تو چھوٹے ہیں تو آپ کیا کریں، اس کا کوئی کفیل بنا دیں، مستودع، وہی مستودع بنا دیں، اوکے، ٹھیک ہے، مطلب کوئی کفیل ہو جو بعد میں یہ جب یہ بالغ ہو جائیں تو انہیں ان کا حق سپرد کر دیں، ٹھیک ہے، یہ ایک بات کہی، ٹھیک ہے۔ تو اچھا یہ کہتے ہیں اسی طرح جعفر صادق نے محمد بن اسماعیل کو میمون بن غیلان کے سپرد کیا، ٹھیک ہے، میمون نے آپ کی پرورش کی اور آپ کو چھپا دیا۔ اس وقت جب آپ میمون کے ساتھ تھے آپ کی عمر 3 سال تھی۔ نہیں تو انہوں نے جو کفیل کس کو پھر مقرر کیا ان کے نزدیک؟ ہاں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل نے اپنے والد سے کہا کہ امامت میرا حق تھی، میں تو جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اب میرے بیٹے کو سپرد ہونی چاہیے، بیٹے کی عمر 3 سال ہے تو کفیل بنائے میمون کو۔ اوکے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میمون کو، صحیح ہے۔ تو اس وقت جب میمون آپ کے ساتھ تھے آپ کی عمر 3 سال تھی، یعنی محمد بن اسماعیل کی عمر 3 سال تھی، کفیل بن گئے میمون، اور میمون آپ کے کفیل اور مستودع تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب پھر یہ ایک اور بات کر رہے ہیں، اب دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ پھر اسماعیل نے بیماری ظاہر کی، یعنی حقیقت میں آپ بیمار نہ تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بیمار بن گئے، ٹھیک ہے، لوگ آپ کی عیادت کو آنے لگے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ امام جعفر صادق نے آپ کو 3 دن تک کفن پہنا کر رکھا۔ بنی ہاشم میں سے جو شخص آپ کو پرسہ دینے کے لیے آتا آپ اسماعیل کی موت کے متعلق اس کی شہادت لیتے، ٹھیک ہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو آپ نے اسماعیل کو قبر کی طرف لے جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ نے اسماعیل کا منہ کھولا اور حاضرین سے پوچھا کیا میرا بیٹا اسماعیل نہیں ہے؟ سب نے کہا ہاں۔ آپ نے ان کی شہادت کی تجدید کی اور اسماعیل کو دفن کر کے واپس ہوئے۔ ابو الدوانی کو اس کی خبر، ابو جعفر منصور کو، عباسی تھا نا، وہ پیچھے پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسماعیل بصرہ میں ظاہر ہوئے، لوگ آپ کی طرف دوڑتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو اسماعیل پھر زندہ ہو گیا۔ اب اس روایت سے 2 چیزیں نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ نیریٹو ڈیولپ ہو گیا، یعنی ایک فرقہ جو اس طرف چلا گیا تھا کہ محمد بن اسماعیل جو ہے ان کو امامت مل گئی تھی اپنے باپ کی زندگی میں ہی، صحیح ہے، اور وہ دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ بعد میں کچھ نے یہ بھی کہا، اچھا ایسے فرقے بھی نکلے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گئے تھے، اچھا ایسے بھی فرقے نکلے جنہوں نے یہ اس طرف بھی نکلا، وہ سپلٹنگ بہت زیادہ ہو جاتی تھی۔ ایک فرقہ جو ان میں سے بڑا تھا، میجورٹی تھا، اس نے کہا کہ نہیں فوت ہی نہیں ہوئے تھے، بلکہ یعنی روایت سیم ہوتی ہے، اس کی مختلف انٹرپریٹیشن کر لیتے ہیں۔ اوکے، تو جو میجورٹی تھی انہوں نے اس روایت کی یہ انٹرپریٹیشن کی کہ بیماری جو ہے وہ ظاہر کی گئی تھی اور 3 دن تک کفن پہنا کے رکھا گیا۔ بنی ہاشم کے لوگ آتے تھے، وہ کپڑا ہٹا کے دکھاتے تھے فوت ہو گئے ہیں، دفن بھی کرائے ان کے والد صاحب، لیکن یہ سب تقیتاً کیا تھا۔
ابو جعفر منصور کو خبر مل گئی اسماعیل فوت ہو گئے ہیں. اس نے کہا جی امامت ختم ہو گئی, اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے خلاف کوئی کھڑا ہوگا ہم سے یہ حکومت اور سلطنت چھیننے کے لیے. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا؟ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کو مطلب باقاعدہ کفن دیا گیا, دفنایا گیا, تو پھر دفنایا کس کو گیا؟ اسماعیل کو ہی, ان کو ہی دفنایا گیا, انہی کو دفنایا گیا, تقیتاً دفنایا گیا, اس کے بعد نکال لیا. اوکے, لوگوں کے سامنے علامتاً دفنایا, اس کے بعد نکال لیا. مطلب قبر میں بندہ 2-4 گھنٹے تو گزار لیتا ہے. صحیح ہے. پھر صادق نے موسیٰ کاظم کو محمد بن اسماعیل اور میمون القداح کا, جس کو آپ نے محمد بن اسماعیل کا باپ بنایا تھا, حجاب قائم کیا. ٹھیک ہے, امام جعفر صادق نے کیا کیا کہ موسیٰ کاظم کو محمد بن اسماعیل کا حجاب بنایا. ٹھیک ہے, محمد بن اسماعیل کا, کیونکہ اسماعیل کے بارے میں تو انہوں نے کیا کہا, تقیہ کر لیا نا کہ وہ تو فوت ہو گیا, تو اسماعیل کا تو حجاب بنا نہیں سکتے تھے نا, تو انہوں نے موسیٰ کاظم کو محمد بن اسماعیل کا حجاب بنایا. ٹھیک ہے, نہیں تو اس میں حجاب میں اور کفیل میں فرق ہے؟ نہیں, حجاب اصل میں ہوتا ہے, آپ سمجھیں کہ جی دھوکہ. ٹھیک ہے, حجاب بیسیکلی کیا ہے, دھوکہ ہے. کہ پردہ ہے نا, یعنی اصل کو آپ نے پردے میں چھپا دیا, اصل امام کو, اور ایک ایسے کو آپ سامنے لے آئے کہ جو امام نہیں ہے. یعنی اگر وہ مارا بھی جائے تو امام تو باقی رہے گا. یعنی یہ ایک تدبیر ہے, یہ ایک چال ہے. تو اس روایت سے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ جو امامت ٹرانسفر ہوئی ہے وہ بیٹے کی طرف ہوئی ہے. اس روایت سے بظاہر یہ لگ رہا ہے. ہاں, اس روایت سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اسماعیل کی طرف ٹرانسفر ہوئی ہے. اور اسماعیل کے بعد ان کی بیٹے کی طرف محمد بن اسماعیل کی طرف ٹرانسفر ہوئی. اچھا, اب کیا شیعوں کی یہ حالت تھی, یہ 154 پیج پہ آگے درمیان میں پیرے میں جائیں نا, اور شیعوں کی یہ حالت تھی کہ ان میں عقائد کے لحاظ سے اختلاف پڑ گیا. کسی نے یہ خیال کیا کہ امامت الٹی لوٹی, اور کسی نے موسیٰ کو امام بنا لیا, کیونکہ ولی اللہ نے یعنی امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے کو چھپا کر, یعنی اسماعیل کو چھپا کے موسیٰ کو ان کا حجاب مقرر کیا. موسیٰ قائم ہوئے اور اکثر شیعہ ان کے ساتھ ہو گئے, کیونکہ یہ حجاب تھے. ٹھیک ہے, اصل امام کے لیے تو یہ سامنے ہو گئے نا. ٹھیک ہے, یہ سامنے ہو گئے تو اکثر شیعہ جو سامنے تھا اس کے اوپر ایمان لے آئے, انہوں نے اس کو امام سمجھ لیا. مولانا جعفر صادق کے ہر بیٹے نے خود اپنے لیے امامت کا دعویٰ کیا. اس تلبیس کی وجہ سے دشمن کو ولی اللہ کا پتہ نہ لگا, یعنی اصل امام کا پتہ نہیں. نہیں تو وہ جو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سارے بیٹوں نے دعویٰ کیا امامت کا, تو وہ تلبیس ہی تھی. تلبیس تھی. اوکے, ٹھیک ہے, ان کے نزدیک یہ تلبیس تھی. ہاں. اب آخر میں دیکھیں, موسیٰ کو مولانا جعفر صادق نے ولی اللہ کا صرف حجاب بنایا تھا, یعنی اسماعیل کے بیٹے محمد بن اسماعیل کا حجاب بنا دیا, یا چلیں بعض کہتے ہیں جی اسماعیل کا حجاب بنا دیا. ٹھیک ہے, جو امام تھا, تاکہ وہ دشمنوں سے بچے رہیں. لیکن موسیٰ نے خود اپنے اور اپنی اولاد کے لیے امامت کا دعویٰ کر دیا. صحیح ہے, لیکن ان کا دعویٰ باطل اور ان کا دھوکہ ظاہر ہو گیا, اور اللہ کا نور مولانا اسماعیل کی ذریت میں چمکا. ٹھیک ہے, تو گویا ان کے نزدیک جو ہے یہ ایک طرح سے تلبیس تھی, یعنی فائدہ ہو گیا کہ اصل امام جو ہے وہ چھپ گیا. یعنی بقیوں کی امامت کے دعووں سے اصل امام چھپا رہا اور دشمن اس کو قتل نہ کر سکا. لیکن بہرحال ساتھ میں جو موسیٰ کاظم ہیں علیہ الرحمہ, ان کو ساتھ لگا گئے ہیں کہ جو انہوں نے دعویٰ جو کر دیا نا جھوٹا, اور اپنے گرد لوگ جمع ہو گئے. اصل میں تو وہ حجاب مقرر کیے گئے تھے, یعنی وہ بات تلبیس سے آگے بڑھ گئی. بات تلبیس ہے, یعنی وہ تلبیس تھی اور انہوں نے اس کو سچ سمجھ لیا. ہاں, والد نے تلبیس کی تھی اور انہوں نے اس کو, والد نے تقیہ کیا تھا اور امام موسیٰ کاظم نے اس کو سچ سمجھ لیا, اور انہوں نے سمجھ لیا کہ جی امام میں ہی ہوں. والد کی تدبیر نہیں سمجھے, تقیہ نہیں سمجھے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ باطل پر تھے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے, دیکھیں اس اعتبار سے تو اسماعیلیہ کا دعویٰ مضبوط لگتا ہے کہ جی بڑا بیٹا جو ہے نا وہ حقدار تھا پرنسپلی, تو اسماعیل کی طرف جو ہے وہ امامت جانی چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں ان کی گراؤنڈ مضبوط ہے. وہ کمزور کہاں پڑتے ہیں؟ وہ کمزور یہاں پڑتے ہیں کہ خود ان میں آپسی کا اختلاف ہو گیا. اسماعیلیہ میں اوکے, آگے اولاد میں وہ تو امامت کا اختلاف تو ہوا ہی ہوا ہے. خود امامت
کے مقام اور مرتبے میں یا امامت کو ڈیفائن کرنے میں بھی ان کا اختلاف ہو. اچھا ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا نا کہ امامت میں دو طرح کے اختلافات ہمیں ملتے ہیں ان کے یہاں. خود امامت ہے کیا، مطلب اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے امامت کی. اور دوسرا یہ ہے کہ متعین کی امامت، کہ امام ہے کون. دونوں اعتبارات سے ان کے یہاں اختلافات ہوتے ہیں. اچھا، ایک اختلاف تو ان کے ہاں یہ ہوا اسماعیلیہ میں کہ امام جو ہے وہ ظاہر شریعت کو معطل کر سکتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو ایک بڑی تعداد یا میجورٹی اس طرف نکل گئی کہ امام ظاہر شریعت کو معطل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسماعیلیہ میں مولانا معز ان کے جو ہے بڑے ائمہ میں سے ہیں اسماعیلیہ کے، وہ یہ کہتے تھے کہ 7ویں امام محمد بن اسماعیل نے ظاہر شریعت کو معطل کر دی. ٹھیک. اس کے بعد سے ظاہر شریعت کیا ہے، معطل ہے. ہمارے ہاں جو خوجے ہیں نا، یہ عام طور پہ ان کا عقیدہ یہی ہے. ٹھیک. عام طور پہ ان کے ہاں دائیوں کا عقیدہ بعد میں اسماعیلیوں کا یہی رہا ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، محمد بن اسماعیل نے نہیں ختم کیا تھا، جو قائم القیامہ ہے نا، یعنی مہدی کا جو کانسیپٹ ہے جو قیامت سے پہلے آئے گا، آخری امام، وہ بیسیکلی شریعت کو معطل کر دے گا. بعض نے یہ کہا. ٹھیک ہے، تو میجورٹی اس طرف چلی گئی کہ امام کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ شریعت معطل کر سکتا ہے. اب کس نے کی کس نے نہیں کی، کون کرے گا کون نہیں کرے گا، وہ پھر آگے تفصیلات میں اختلاف ہے. ہاں، ان میں سے کچھ یہ کہتے تھے کہ نہیں، ظاہر شریعت معطل نہیں ہو سکتی، جیسے کرمانی کا یہ عقیدہ تھا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ان میں اختلاف ہوا. یہ بہرحال بہت بڑا اختلاف تھا. ظاہر شریعت کے معطل ہونے کا مطلب یہ ہے نماز روزہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی امام کا یہ نماز معاف تو معاف، روزے معاف تو روزے معاف، زکوٰۃ معاف تو زکوٰۃ معاف، حج معاف تو حج معاف، کچھ بھی نہیں کرنا. وہ جو سینٹ پال نے کیا تھا کرسچینٹی کے ساتھ، ساری شریعت اڑا دی. یہ تو اگر اس اینگل سے ہم دیکھیں تو جو ایک امام ہے ان کا جو مقام ہے وہ تو نبی سے بھی بڑھ نہیں جاتا. ہاں، یہ اگلی بات ہے. یہ اگلی بات ہے کہ ایک اختلاف ان میں یہ ہوا کہ امامت کا جو رتبہ ہے، سیکنڈ اختلاف بڑا یہ تھا کہ وہ نبی سے بڑھ کے ہے یا کم ہے. اچھا ٹھیک. اس میں ان کے 3 گروہ پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے، اسماعیلیہ میں ایک گروہ نے یہ بات کہی کہ امامت کا رتبہ جو ہے وہ نبی سے 4 درجے بڑھ کر ہے. مطلب باقاعدہ 4 درجے بڑھایا ہے. درجے بھی بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ جی امام کی 5 قسمیں ہم نے شروع میں پڑھی تھی. ایک امام مقیم ہوتا ہے جو اگلے امام کو قائم کرتا ہے، اور جس کو وہ قائم کرتا ہے وہ امام مستقر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک درمیان میں امام مستودع ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب مقیم تھے، امام مقیم تھے. ٹھیک ہے، امام مستقر حضرت علی تھے. درمیان میں مستودع کون ہے؟ امام مستودع وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی حضرت ابو طالب نے امامت دینی تھی حضرت علی کو. وہ جو ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہی آنی تھی جو ہے وہ حضرت علی کی طرف، تو حضرت جبریل بھول گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے. وہ تو خیر اس کانسیپٹ کی ایک بگڑی ہوئی صورت ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ کانسیپٹ یا ریفائن انداز میں اگر ہم فلاسفیکلی جو ان کے ہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کو اگر بیان کریں تو حضرت ابو طالب امام مقیم تھے. ٹھیک ہے، اور حضرت علی امام مستقر تھے. تو ابو طالب نے امام بنانا تھا حضرت علی کو، لیکن یہاں نبوت کی ضرورت پڑ گئی، رسالت کی ضرورت پڑ گئی. اگر رسالت کی ضرورت نہ پڑتی اس موقع پہ، یعنی ظاہر شریعت کی، تو پھر ڈائریکٹ حضرت ابو طالب کیا کرتے، حضرت علی کو امام بنا دیتے. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ رسالت کی ضرورت پڑ گئی تھی تو اس لیے درمیان میں رسول کو انوالو کر لیا گیا کہ وہ کیا کریں، وہ امام مقیم سے امامت لیں، اپنے پاس بطور امانت رکھیں، اور پھر یہ امانت جس کا حق ہے اس تک پہنچا، امام مستقر کو پہنچا دیں. تو اس طرح سے رسول جو ہے وہ امام مستودع بن جاتا ہے. یہ تو وہاں پہ رسالت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مطلب لوگوں کو ظاہر شریعت پہ چلانے کے لیے. اچھا، اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کی جو حد ہے نا وہ تنزیل ہے، ظاہر شریعت ہے. اور ظاہر شریعت میں بڑا اختلاف ہوتا ہے. لفظ جو ہے نا، اور مطلب نماز میں، روزے میں، حج زکوٰۃ بہت اختلاف ہے. ٹھیک ہے، شریعتوں میں بھی اختلاف ہے اور پھر اس کی انٹرپریٹیشن میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. امام کی حد تعویل ہے. ٹھیک ہے،
نبی تنزیل جو نبی تک بات پہنچتی ہے وہ نبی آگے اس کو بیان کر دیتا ہے، بس اس نے لفظ آگے پہنچانا ہے، امام نے اس کی تعویل کرنی ہے۔ تو اماموں میں اختلاف نہیں ہوتا، یعنی پیچھے ریالٹی حقیقت ایک ہوتی ہے، جو اس کا ظاہر ہوتا ہے نا، ظاہر کے روپ بہت سے ہوتے ہیں، تو نبی ظاہر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، امام پیچھے اس کی ریالٹی اور حقیقت کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ تو اماموں میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا، نبیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، جیسے نبیوں کی شریعتیں مختلف ہوتی ہیں، ظاہر شریعت کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہ پیچھے جو ان کی تفسیر اور تعویل کرتے ہیں تو وہ کبھی اماموں میں اختلاف۔ تو اس لحاظ سے اماموں کا رتبہ جو ہے وہ، کیونکہ امام حقیقت کو بیان کر رہا ہے، نبی نے تو ظاہر لفظ کو پکڑا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے امام کا درجہ جو ہے وہ بڑھ کے۔ اچھا، کچھ نے کہا یہ جو عقیدہ تھا نا کہ امام کا رتبہ جو ہے وہ بڑھ کے ہے، یہ ان کے باب الابواب ہیں، ہم نے وہ ایک ہائرارکی قائم کی تھی نا کہ امام کے بعد باب الابواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جعفر بن منصور الیمن یہ اس کا عقیدہ تھا۔ اچھا، ایک عقیدہ ان کے یہاں یہ ہے کہ امامت اور نبوت آپس میں برابر ہے، مساوی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں اس کو حسین بن علی، یہ ان کے ہاں ایک دائی مطلق تھا، اس کا یہ عقیدہ تھا۔ یہ آگے جو اسماعیلیوں کے ہاں تقسیم ہوئی ہے، یا آپ ان کا بتا رہے ہیں نا؟ جی جی، ٹھیک ہے، یعنی اسماعیلیوں کے ہاں یہ نظریات اسماعیلیوں کے ہاں تقسیم ہوئی۔ قاضی نعمان ہو گئے، حمید الدین کرمانی ہو گئے، معید شیرازی ہو گئے، یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ان کا تیسرا ہے کہ جی رسول کا درجہ جو ہے وہ بڑا ہوا ہے۔ تو خیر بہرحال ان میں 3 موقف ہو گئے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کا درجہ جو ہے وہ امام کے برابر ہے، امام کا درجہ بڑھ کے ہے، یا کچھ نے کہا کہ رسول کا درجہ بڑھ کے ہے۔ ٹھیک۔ تیسرا جو ان میں اختلاف ہوا وہ قرآن کے بارے میں۔ اچھا، ان کی جو میجورٹی ہے نا، قاضی نعمان، حمید الدین کرمانی، ٹھیک ہے، جعفر بن منصور الیمن، یہ ان کے بڑے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو حضرت علی کا جمع شدہ قرآن تھا نا، تو وہ تو اہل بیت کی دشمنی کی وجہ سے اس امت نے لیا ہی نہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو اصل قرآن نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ جو قرآن ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جمع شدہ، یہ وہ قرآن نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، صحیح، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جمع کیا تھا، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ میجورٹی کا یہ عقیدہ ہے اسماعیلی جو ہیں، اسماعیلیوں میں، اوکے، ٹھیک ہے۔ اور جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ تو بس قیاس سے جمع کیا گیا، رائے سے جمع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ان میں سے بعض جیسے معید شیرازی وہ کہتے تھے کہ نہیں، قرآن میں لفظی تعریف نہیں ہوئی، مانوی ہوئی ہے، یعنی دوسرے فرقوں نے مانوی تعریف کی ہے، لفظی نہیں کی۔ مانوی مطلب اس کی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ، وہ کہتے تھے نہیں قرآن محفوظ ہے۔ تو 3 جگہوں پہ ان کے یہاں اختلاف ہو گیا۔ دیکھیں بنیادی چیزیں ہیں نا، امامت کا رتبہ نبوت سے بڑھ کے ہے کہ نہیں ہے، قرآن ہمارے پاس اپنی اصل صورت میں ہے کہ نہیں ہے، اور تیسرا جو ان میں اختلاف ہوا بنیادی ترین، وہ ظاہر شریعت کے حوالے سے ہوا کہ وہ معطل امام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، امام کی اتھارٹی میں یہ بات ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہم اس کو ویسے جو قرآن کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویسے اپنا مصحف غالباً موجود تھا، یہ تو مطلب جو احادیث مبارکہ ہیں ان میں یہ بات موجود ہے کہ ان کا اپنا صحیفہ موجود تھا۔ بہت سے صحابہ کے مصائف تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی ڈیفرنٹ مصائف تھے، صحیح، ہاں ایسا نہیں تھا۔ ٹھیک، اب دیکھیں کہ یہ ہمارے سامنے اسی کتاب کا مقدمہ ہے، ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام۔ تو حافظ صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ بہت دفعہ تحریف قرآن کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اہل تشیع کے ہاں قرآن میں تحریف ہوئی ہے، تو لیکن ان کے بعض علماء وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا موقف نہیں ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہو، تو اس کے بارے میں صحیح بات کیا ہے کہ ان کا نظریہ ہے یہ تحریف والا یا نہیں؟ وہ لوگ سپلٹ ہیں، صحیح بات یہی ہے کہ وہ لوگ سپلٹ ہیں۔ اب آپ نے ان کے کن لوگوں سے پوچھا ہے؟ ہاں، اصل بات یہ صحیح، کہ آپ نے ان کے کن لوگوں سے پوچھا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ نظریہ موجود ہے، صحیح، ہاں نظریہ موجود ہے، بالکل ہے، چاہے سب اس کو نہ مانتے ہوں، لیکن یہ نظریہ ایک ان کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اس کو مانتی ہے۔ اسماعیلیوں میں بڑی تعداد ہے، اثنا عشریوں میں بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ قرآن محفوظ نہیں ہے۔ اب ہم ذرا کتابوں سے یہ چیز جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، یہ وہی بنیادی کتاب ہے ان کی، ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام۔ تو یہ کہتے ہیں جی مولانا موئز کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے 7ویں امام، 7ویں ناطق، 7ویں رسول، ٹھیک ہے، خاتم ائمہ، قائم اسماء مولانا محمد بن اسماعیل کے ذریعے شریعت محمدی کے ظاہر کو معطل کر دیا، ٹھیک ہے،
تو یہ پھر جو ان کو ساتواں امام کہہ رہے ہیں تو پھر وہ اسماعیل کو امام مانتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ محمد بن اسماعیل ساتھ میں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, محمد بن اسماعیل, ہاں وہ ساتھ میں ہے نا. وہ پھر تعداد کیسے پوری کرتے ہیں وہ ہم نے دیکھا تھا کہ امام مستودع کبھی بنا لیتے ہیں حضرت حسن کو, اور کبھی حضرت علی کو اساس بنا لیتے ہیں, اور کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جی حضرت اسماعیل کو درمیان میں جو ہے وہ نکال دیتے ہیں. تو وہ 7 کی تعداد جو ہے وہ اس طرح سے پوری کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کہتے ہیں جی محمد بن اسماعیل نے جو ہے وہ ظاہر شریعت کو معطل کر دیا تھا. ٹھیک ہے, آگے چل کے کہتے ہیں کہ جی دائیوں کی بھی یہی تعلیم ہے کہ قائم القیامہ کے عہد میں شریعت کے اعمال مرتفع ہو جائیں گے, یعنی باقی نہ رہیں گے. ٹھیک ہے, کہا جاتا ہے کہ جس طرح آدم کے عہد میں کوئی شریعت نہ تھی, اسی طرح قائم القیامہ کے زمانے میں بھی کوئی شریعت نہ ہوگی. کچھ نے کہا کہ جی آخری عہد میں شریعت ختم ہو جائے گی, یعنی رفع شریعت کا ایک کانسیپٹ ان کے ہاں ہے, جبکہ ہمارے ہاں نہیں ہے کہ ظاہری شریعت کبھی کسی دور میں بھی معطل نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے تا قیامت یہ چلنی ہے. تو یہ کہتے ہیں جی ہمارے زمانے میں اس عقیدے کے حقیقی نمائندے وہ اسماعیلی ہیں جو خوجے کہلاتے ہیں. انہیں اصلی اسماعیلی کہنا بجا اور درست ہے. ٹھیک ہے, یعنی آغا خانیوں میں یہ عقیدہ جو ہے وہ عام طور پہ زیادہ معروف ہے. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے جو 5ویں جو امام حسن علیہ ذکر السلام نے 559 ہجری میں ایک موقع پہ شریعت کو رفع کر دیا تھا, اور پھر ان کے جو پوتے تھے انہوں نے پھر شریعت جاری کر دی تھی. یعنی ہسٹری بھی آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جی فلاں امام نے شریعت اپنے دور میں اٹھا دی اور اس کے پوتے نے آ کے پھر اپنے دور میں جاری کر دی. مطلب یہ امام کے اوپر ہے, کوئی اٹھا لے کوئی جاری کر دے, یہ اس کے پاس اتھارٹی ہے. میجورٹی جو ہے اس کانسیپٹ کی قائل ہے. یعنی اگر پوتے نے آگے جاری کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی امام تھا نا, وہ امام تھا تو امام کے پاس اختیار ہے, اور اتنا عرصہ وہ معطل رہی شریعت. ہاں اتنا عرصہ وہ معطل رہی. ٹھیک ہے, گویا کہ اس کانسیپٹ کے مطابق امام کے پاس اختیار ہوتا ہے, چاہے تو اٹھا دے چاہے تو جاری کر دے. ایک نے اٹھا دی دوسرا جاری کر دے, دوسرے نے اٹھا دی تیسرا جاری کر دے. اچھا, اب اس میں جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی آگے چل کے کہ مولانا معز نے تعطیل شریعت کی ابتدا مولانا محمد بن اسماعیل کے عہد سے بتائی ہے. ٹھیک ہے, بہرحال یہ اس طرح سے. اچھا, نیکسٹ جو اختلاف ہوا, ایک تو یہ ہے کہ امام کا یہ اختیار ہے کہ وہ ظاہر شریعت کو معطل کر سکتا ہے. صحیح. میجورٹی نے یہ مان لیا, لیکن کچھ نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, کچھ نے اختلاف بھی کیا, لیکن ابھی تک یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے. خاص طور پہ جو آغا خانی کمیونٹی ہے ان میں بھی امام کے پاس یہ اتھارٹی مانی جاتی ہے, جو معاصر امام ہوتا ہے کہ وہ ظاہری شریعت کو رفع کر سکتے. تو خوجے جو ہے وہ اسماعیلیوں کو, سبھی اسماعیلیوں کو کہا جاتا ہے, مطلب یہ خاص طور پہ آغا خانیوں کو. ٹھیک ہے. دوسری جو اختلاف ان میں پیدا ہوا وہ قرآن مجید کے بارے میں. تو کہتے ہیں کہ جی سیدنا قاضی نعمان اور باب الابواب سیدنا حمید الدین کرمانی دونوں کا اتفاق اس امر پر ہے کہ مولانا علی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ بعد ہی قرآن جمع کر کے لوگوں کو روبرو پیش کیا, لیکن دشمنی کی وجہ سے اسے قبول نہ کیا گیا, اور کہا گیا کہ ہمارے پاس جو کلام اللہ ہے وہ کافی ہے. آپ اپنا نسخہ واپس لے گئے اور یہ فرمایا کہ آپ قائم کے سوا اسے کوئی نہیں کھولے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. قائم سے مراد قائم القیامہ, یہ ان کی اصطلاح ہے نا, مہدی. اوکے. تو حضرت علی نسخہ لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے, تو صحابہ نے کہا بھائی واپس لے جاؤ, ہمیں نہیں ضرورت, ہمارے پاس قرآن ہے. تو وہ واپس لے گئے, اور حضرت علی نے غصے میں کہا کہ اب ملے گا بھی نہیں. اب کون کھولے گا اس کو؟ قائم القیامہ. قائم القیامہ یعنی مہدی آئیں گے قیامت سے پہلے, تو انہی کو یہ اصل قرآن اب ملے گا, درمیان میں یہ غائب رہے گا. صحیح. ٹھیک ہے. سیدنا جعفر بن منصور الیمن, یہ بھی ان کے بڑوں میں سے ہیں, وہ ایک طویل لمبی ڈسکشن کے بعد کہتے ہیں کہ جس طرح یہود و نصارہ نے اصلی تورات و انجیل کو چھوڑ کر اپنی رائے اور قیاس سے علیحدہ کتابیں جمع کر لی, مسلمانوں نے بھی اسی طرح کیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اللہ جمع کر کے اسے اپنے اصحاب کے سامنے اپنے وسیع کے سپرد فرمایا. اللہ کے وسلم نے جمع کیا, حضرت علی کی سپرد کیا. یہ لوگ اس سے بے پرواہ ہو گئے اور اپنی رائے اور قیاس سے ایک الگ قرآن جمع کیا. اس کے بعد خلیفہ ثالث نے شیخین کا جمع کیا ہوا نسخہ جلا ڈالا اور ایک دوسرا نسخہ تیار کیا. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں قرآن میں. حضرت علی والا تو حضرت علی کے پاس ہی رہا, پہلے تو اس کے مقابلے میں شیخین نے تیار کیا, پھر خلیفہ ثالث نے حضرت عثمان نے اس کو جلا دیا, اس کو جلا کے ایک اپنا تیار کر لیا.
ٹھیک ہے. پھر حجاج آیا اور اس نے خلیفہ مذکور کے نسخے کو لے کے آگ میں جھونک دیا، یعنی حضرت عثمان کا. حضرت عثمان والا. یعنی یہ تیسری ڈیولپمنٹ ہوئی قرآن کے نسخے میں. اس کے بعد اس میں سے جو چاہا نکال دیا، یعنی حجاج نے نکال بھی دیا حضرت عثمان کے نسخے میں سے، اور ایسی کتاب تالیف کی جو اب ان کے پاس موجود ہے، یعنی ان کے پاس اصل میں حجاج کا نسخہ ہے. یہ تیسری ڈیولپمنٹ تھی جو انہوں نے رائے اور قیاس سے قائم کی. اب آخر میں دیکھیں نا جملہ کیا ہے، یہ انبیاء کی محنتیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انبیاء کی محنتوں کے تو یہ ثمرات ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر شریعت ہے نا، اس کا یہ حال ہوا ہے، اس کا یہ حال ہوا ہے. تو اصل دین کس کے پاس ہے؟ وہ تو ائمہ کے پاس ہے، وہ محفوظ ہے، وہ محفوظ ہے. وہ پھر امام سے امام کو ملے گا، وسیع سے قائم القیامہ کو ملے گا. ٹھیک ہے، صحیح. مطلب جملہ لگانے کا انداز دیکھیں. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ سیدنا معید شیرازی جو کہ بعد میں آئے ہیں، ان کے قاضی نعمان صاحب کے بعد میں آئے ہیں، کوئی تقریباً 500 سال بعد. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، کلام اللہ میں کوئی لفظی تعریف نہیں ہوئی، اب اتنا بھی نہ کرو یار. لیکن شروع میں متقدمین کا ان کا موقف یہی تھا کہ قرآن ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے. بعد والوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، قرآن محفوظ ہے. صحیح. یہ دوسرا اختلاف ان میں پیدا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، اب تیسرا جو اختلاف پیدا ہوا وہ یہ کہ امام نبی سے افضل ہے کہ نہیں. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، ہم اہل نص اور توقیف کہلاتے ہیں. مطلب نص کہتے ہیں مطلب ہمارے امام جو ہے وہ نص سے ان کی امامت ثابت ہوتی ہے نا، ان کی طرح نہیں ہے زیدیہ کی طرح کہ جی لوگ منتخب کرتے ہیں امام کو. اچھا، یہ شروع ہوا حضرت آدم سے، تو آگے کہتے ہیں کہ جی پھر آگے قیامت کبریٰ تک جاری رہے گا. تو یہ سلسلہ مولانا ابو طالب تک پہنچا، یعنی امامت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا، ابو طالب تک پہنچا. آپ اپنے عہد کے مستقر امام تھے، اور آپ کے بعد حق امامت کے وارث آپ کے فرزند مولانا علی تھے. لیکن اس موقع پہ چونکہ ایک رسول کی ضرورت پیش آئی، اس لیے آپ نے خدا کے حکم سے اپنے بھتیجے حضرت رسول خدا کو نبوت و رسالت کا رتبہ دے کر امام مستودع مقرر کیا. حضرت ابو طالب نے کیا کیا کہ امامت تو اپنے بیٹے کو دی، رسالت اپنے بھتیجے کو دی. یعنی ظاہری شریعت کی ضرورت پڑ گئی تھی، رسالت آتی تھی ظاہری شریعت کے لیے. ٹھیک ہے، پچھلی ظاہری شریعت ختم ہو جاتی تھی، نئی ظاہری شریعت آ جاتی تھی، اس کے لیے ایک رسول کی ضرورت پڑتی تھی. تو وہ بھی کیا کیا، امام مقیم نے رسول کا تقرر کیا. حضرت ابو طالب نے ہی رسول کا تقرر کیا. یعنی اصل چونکہ امامت تھی تو امامت تو رکھی اپنی اولاد میں، رسالت ایک زائد چیز تھی تو وہ اپنے بھتیجے کو دے دی. صحیح. محمد رسول یعنی اللہ اگر کو ان کو امام مستودع بھی بنایا ہے اور یا رسالت بھی دی ہے تو وہ جناب ابو طالب سے ہی، جناب ابو طالب سے ہی ان کو ملی ہے. اور ساتھ میں ابو طالب نے کیا کیا، آپ کو یہ وصیت کی کہ آپ اپنے بعد مولانا علی کو اپنا قائم مقام بنائیں، کیونکہ امامت استقراری کی حقیقی وارث مولانا علی ہی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، آگے چل کے کیا لکھتے ہیں، اگر رسول کی ضرورت نہ ہوتی تو مولانا ابو طالب مولانا علی پر ہی نص کرتے. صحیح، ڈائریکٹ نص ہو جاتی، اور آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کرتے. آگے انہوں نے بتایا کہ جی وہ کس طرح سے جو ہے وہ، اور آپ کو مطلب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی ان کو خلیفہ مقرر کرتے اگر یعنی رسالت کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تو. اب آگے چل کے یہ مزید کہتے ہیں کہ جی سیدنا جعفر بن منصور الیمن کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کی حد تنزیل ہے، یعنی انبیاء زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، جو نازل ہوا ہے اس کو آگے پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے. وہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ جو منکرین حدیث کہتے تھے کہ جی نبی کا مقام تو ایک ڈاکیے کا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ڈاکیہ جو ہے وہ آپ کا لیٹر آپ تک پہنچا دیتا ہے، تو وہی خدا کا میسج، کلام، ورڈ آف گاڈ اس نے آپ تک پہنچا دیا، بس اس کا کام ختم ہو گیا. آگے کیا کہتے ہیں، ان کی شریعتوں میں اختلاف اور شبہ پایا جاتا ہے، یعنی انبیاء کے شریعتوں میں اختلاف ہے، شبہ بھی ہے. ٹھیک ہے. ان سے گناہ صادر ہوئے انبیاء سے، کیونکہ انہوں نے ایسے مراتب طلب کیے جن کے وہ مستحق نہ تھے. وہ سب غیر معصوم تھے، ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ خود آپ کو خطاب کر کے فرماتا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. مطلب کہاں سے نکال لیا کہ اللہ تعالیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے. تو نبی تو غیر معصوم ہے،
نبی سے تو گناہ ہو سکتے ہیں، تو نبی کا درجہ کیا ہے؟ کم ہے. امام سے گناہ نہیں ہوتا. اب امام کے بارے میں کہاں سے قرآن کی آیت لے کے آئیں گے؟ تو امام سے کا تذکرہ ہی نہیں ہے قرآن میں. ٹھیک ہے، یہ صورتحال انہوں نے کی ہوئی ہے. بخلاف اس کے کہ آپ کے وسیع مولانا علی اور آپ کی نسل سے جتنے ائمہ ہوئے ان کی حد تعویل ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. یعنی ائمہ میں اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ وہ پیچھے ریالٹی اور میننگ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا معنی ایک ہوتا ہے. نبیوں کے لفظ میں اختلاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. اب دلیل کہاں سے دی ہے کہ رحمان کی تخلیق میں تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. ٹھیک، اس سے مراد امام ہے، اماموں کی جو تعبیلات ہیں. انہوں نے ایسے مراتب طلب نہیں کیے جن کے وہ مستحق نہ تھے. وہ سب ملائکہ بالفعیل یا بالفعل اور معصوم ہیں. ٹھیک ہے، اور 4 درجے انبیاء مرسلین سے افضل ہیں. خیر بہرحال یہ تو وہ تھے جو یہ کہتے ہیں کہ جی افضل ہیں. آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ جی 8ویں دائی مطلق، یہ بھی ایک جو ہیرارکی ہم نے دیکھی تھی اسماعیلیہ میں. سیدنا حسین بن علی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مولانا علی رضی اللہ عنہ دونوں کا مرتبہ اور درجہ ایک ہی ہے. ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں بلکہ دونوں مساوی ہیں. جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ ایک دوسرے سے افضل ہے اس نے غلو کیا اور دوسرے کے حق میں تقصیر کی. ٹھیک ہے، تو اے مومن تو یہی اعتقاد رکھ جس کا اعتقاد اس کے خلاف ہو اس پہ خدا کی لعنت ہو. ٹھیک ہے، تو کچھ نے کہا کہ جی یہ مساوات ہے. ٹھیک، بلکہ دونوں میں مساوات اتنی تھی کہ بقول سیدنا ادریس مولانا علی حضرت کی زندگی تک آپ کے ساتھ رسالت میں بھی شریک تھے اور آپ درجہ نبوت پر بھی فائز تھے. تو یہ سیدنا ادریس کون ہے؟ یہ بھی ان کے ائمہ میں سے ہے نا. اچھا ٹھیک. اچھا، ایک تیسرا کانسیپٹ ان کے یہاں یہ ہوا کہ نہیں نبی افضل ہے. وہ کہتے ہیں سیدنا قاضی نعمان کہتے ہیں کہ حدود میں نطقاء بڑھ کر ہیں جو 7 ہیں: آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد، اور 7ویں قائم الزمان یعنی محمد بن اسماعیل جنہیں امام مہدی کہتے ہیں. اچھا، ان کو برابر لے گئے، ان کو برابر لے گئے. اچھا، وہ برابر ہی ہیں، وہ برابر ہی ہیں. محمد بن اسماعیل برابر ہی ہیں، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے. یعنی وہ نبی نہیں ہے نا. ہاں امام ہے. ہاں امام ہے لیکن وہ قائم الزمان ہے نا. ہاں، تو اس لیے وہ برابر ہے. برابر. ان کے بعد فضیلت میں ان کے اساس ہیں. ٹھیک ہے، جو ان کے اساس ہوتے تھے، ان 7 کے اساس. ہاں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جو ہے وہ مولانا علی سے بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس طرح سے ان کے ہاں آپ کہہ لیں کہ جی 3 موقف پیدا ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ نبی اور امام برابر ہے، اور ایک یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ افضل ہے، لیکن زیادہ معروف یہ ہوا کہ امام جو ہے وہ نبی سے افضل ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ایک یہاں پہ روایت لے کے آئے ہیں باب الابواب سیدنا حمید الدین سے کہ وہ اپنی جو کتاب ہے راحت العقل میں کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری ہے نا یا ایھا المدثر قم فانذر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں، تو حضرت خدیجہ نے کہہ دیا. اچھا، یہ پیر کا دن تھا. اگلے دن منگل والے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو. تو حضرت علی نے ایسا ہی کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ محمد رسول اللہ بھی کہو. اچھا، تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے مہلت دیجیے. اچھا، ٹھیک ہے، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں. یعنی وہ امام مقیم ہے نا. صحیح. حضرت نے فرمایا اچھا میں مہلت دیتا ہوں لیکن یہ تمہارے پاس امانت ہے. اچھا. تو حضرت علی نے کہا کہ اگر امانت ہے تو میں محمد رسول اللہ بھی کہتا ہوں. اچھا، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ مستودع ہیں تو پھر میں کہتا ہوں. اچھا، یعنی اگر آپ امام مستودع ہیں ہاں پھر میں کہہ دیتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. آپ بات سمجھے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا، انہوں نے کہا کہہ دیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ محمد رسول اللہ کہو. تو حضرت علی نے کہا کہ میں والد صاحب سے پوچھتا ہوں کیونکہ وہ ہیں امام مقیم اور میں ہوں امام مستقر. ٹھیک ہے، تو ان سے پوچھ کے میں محمد رسول اللہ کہوں گا. یعنی آپ کے رسالت کا اقرار اپنے والد سے پوچھ کے کروں گا. تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ میرے پاس امانت ہے. یعنی وہی امام مستودع والی بات کہ یہ میرے پاس امانت ہے، یعنی یہ میں نے ٹرانسفر کرنی ہے تمہاری طرف. ہاں. تو انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ امانت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی صحیح شخص ہیں، صحیح ہے، جو نبوت کے اہل ہیں.
اگر یعنی اس روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہ کہتے تو وہ پھر اپنے والد سے جا کے مشورہ کرتے کہ وہ مجھے اس طرح کہہ رہے ہیں تو میں یہ پھر والد یہ بتاتے کہ ہاں وہ امام مستودع ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں اور میں نے ان کو مقرر کیا۔ صحیح۔ تو بنیادی طور پہ اگر ہم اس کو سمرائز کریں، بس ہماری بات ختم ہو گئی۔ بڑے مسئلے مسائل ہیں تھوڑے نہیں، بہت زیادہ، کہ اگر آپ اس طرف چلے جائیں کہ امامت کا زیادہ حقدار کون ہے، تو زیادہ ریشنل گراؤنڈ کے اوپر جو اہل تشیع نے جو گراؤنڈ بنائی ہے اس کے اوپر اسماعیلی کھڑے ہیں، ہاں کہ جی بڑے کی امامت، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور تقیہ کا پرنسپل تو ویسے ہی سارے مانے بیٹھے ہیں، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو وفات کی بات آپ کر رہے ہیں وہ تو سارا تقیہ تھا۔ صحیح ہے، لیکن اسماعیلیوں میں اس کے بعد جو یہ اس طرح یہ سارا ہوا ہے، بہت زیادہ اس کے بعد ان کی گراؤنڈ جو ہے وہ کمزور ہو گئی، بہت ہی کمزور ہو جاتی ہے کہ امامت کی حقیقت کیا ہے، ریالٹی کیا، آپ نے اس میں اختلاف کر لیا، یعنی آپ اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکے کہ امامت ہے کیا، امام نبی سے افضل ہوتا ہے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے اختلاف کر لیا۔ امام ظاہر شریعت کو معطل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، یعنی اس کی اتھارٹی کیا ہے، اس میں آپ نے اختلاف کر لیا، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کی حقیقت میں آپ کا اختلاف ہوا۔ جب کسی چیز کی حقیقت میں آپ کا اختلاف ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حقیقت متعین ہی نہیں ہے۔ جب حقیقت اس کی متعین ہی نہیں ہے تو کس چیز پہ آپ ایمان لا رہے ہیں اور کس چیز کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں؟ تو آپ صاحب مطلب اسماعیلیوں پہ آگے کوئی مزید ہم بات کریں گے؟ آخر میں جا کے، اب آخر میں جا کے جو کرنٹ اسماعیلیز ہیں ان پہ ہم تھوڑی ہاں میں اسی کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ پھر ہم مطلب اس کو اینڈ پہ جا کے کریں گے، کیونکہ ہم اس ہسٹوریکلی ہم آ رہے ہیں نا، ہسٹوریکلی ہم آ رہے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہاں تک تو ابھی وہ بات جو شروع کی ان کی تھی، ٹھیک ہے، بنیادی بات۔ آج کل کے جو اسماعیلی ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہم آخر میں ٹھیک ہے، صرف اتنا بتا دیں مطلب جو ابھی کے جو ان کے امام ہیں تو اس کو یہ امام ہی سمجھتے ہیں یا امام جس طرح باقی امام تھے وہ؟ جی جی ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، معصوم، مفترض الطاع، منصوص من اللہ، بالکل اسی طرح سے۔ صحیح، چلیں اس پہ ہم انشاءاللہ اگلے کسی ایپیسوڈ میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہت شکریہ، دوبارہ ناظرین کرام حاضر ہوتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔